الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بھی فرمائے۔ جو بھی دینی مجلس ہو، دینی محفل ہو، قرآن مجید کا درس ہو یا اصلاحی مجلس ہو، یہ مجالس نورانی اور روحانی مجالس ہوتی ہیں اور یہی وہ مجالس ہیں جن کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور جب ایسی مجالس ملائکہ کو مل جاتی ہیں تو وہ ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اس حال میں اٹھ جاؤ کہ تمہاری بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ ان مجالس کا مقصد روحانی امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں
بیان کرنے والا بھی اپنی نیت کو درست کرے اور سننے والا بھی اپنی نیت کو درست کرے۔ اگر بیان کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو اس کی بات میں اثر بھی نہیں ہوگا اور سننے والوں کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر سننے والوں کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان کو سننے کا فائدہ نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ تو بیان کرنے والے کی نیت بھی اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ در حقیقت یہ سب کچھ اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے لیے ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے کہ جی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی بیٹھتا ہی نہیں، ہم کیوں کریں؟ یہ سنے نہ سنے اس سے ہماری کیا غرض ہے؟ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، سنے نہ سنے اس سے تو ہماری غرض نہیں ہے۔ ہم نے جس کو سنانا ہے وہ سن رہا ہے، بس ہمارا مقصد حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، قیامت تک، موت تک اسی طرح استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی کوئی سنے نہ سنے، بیٹھے نہ بیٹھے، اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی بولنے والے کو اس سے غرض ہونی چاہیے۔ جب ایک کو سنانا مقصود ہے، ایک کی رضا مقصود ہے، اور تو کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سنے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ سنے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح جو سننے والے ہیں ان کو بھی اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے، ان کی نیت بھی اپنی روحانی امراض کی اصلاح ہو۔ اگر اعتراض کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوانی میں تھے، اور ابھی وہ سرتاج الاولیاء نہیں بنے تھے۔ یہ 3 نوجوان تھے، ان کی آپس میں دوستی تھی۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن تامر، ایک کا نام تھا ابن سقا۔ ابن سقا عالم تھا، اور ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان تینوں نے ایک بزرگ کی صحبت میں جانے کا ارادہ کر لیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، چلو ان کی صحبت میں چلتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم جا تو رہے ہیں، لیکن اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس نیت سے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میری نیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی صحبت مجھے مل جائے گی، میری اصلاح ہو جائے گی، ان کے ملفوظات وغیرہ میں سن لوں گا، میری نیت تو یہ ہے۔ عبداللہ بن تامر نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، پیسہ ویسا میرے پاس ہے کوئی نہیں ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے دنیا مل جائے، میں امیر ہو جاؤں۔ ابن سقا نے کہا میں تو عالم ہوں، علامہ ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں وہ سوالات کروں گا اور اس شیخ کو، اس بزرگ کو میں عاجز کر دوں گا، میرے علم کا سکہ ان پر بیٹھ جائے گا۔ تینوں چلے گئے۔ جب ان بزرگ کی صحبت میں پہنچے، دروازے سے داخل ہوئے، فرمایا وہ بزرگ وہاں بیان فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، فرمایا بھائی یہیں کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ اے عبداللہ بن تامر، تم جس نیت سے آئے ہو تمہیں وہ نیت تمہاری پوری ہو جائے گی۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ سر سے پاؤں تک تم ہیرے اور جواہرات میں ڈوبے ہوئے ہو، سونے اور چاندی میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور ابن سقا سے کہا کہ تمہارا ایک سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال تمہارا یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور اے ابن سقا میں تمہارے ماتھے پر کفر کے شعلے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ماتھے پر کفر کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ اور کہا کہ عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے ممبر پر بیٹھے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ سارے اولیاء میرے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ اس وقت تم سے زیادہ بڑا ولی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، سب سے بڑے ولی تم ہوگے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جو عبداللہ بن تامر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مالا مال کر دیا، دولت عطا فرما دی، اور جو ابن سقا تھا جو اعتراض کی نیت سے گیا تھا تو وہ ایک نصرانی لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ نصرانی لڑکی پر جب عاشق ہوا اور
نکاح کا اس نے پیغام بھیجا تو اس لڑکی کے والد نے اور اس لڑکی نے خود بھی کہا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ جب اس کو یہ پیغام ملا اس نے قبول کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور عیسائی ہوتا ہوں۔ عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، وہیں گھر کی چھت سے یا سیڑھیوں سے گرا اور مر گیا۔ کفر کی حالت میں موت آئی۔ کیوں؟ دل میں اعتراض لے کے گیا تھا۔ تو اعتراض لے کر کسی دینی مجلس میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ بغداد کے منبر پر تشریف فرما تھے اور ایک دفعہ ایسے حالت ان پر طاری ہوئی کہ فرمایا کہ تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز پوری دنیا کے اولیاء تک پہنچا دی اور تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب یہ جو ان بزرگ نے جاتے ہی فرما دیا کہ تمہارا یہ مقصد ہے اور تمہارا یہ سوال ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو تصوف کی اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے۔ کشف کہہ لیں، الہام کہہ دیں، علم غیب نہیں ہے یہ۔ علم غیب تو خاص خداوندی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں تو کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی اولیاء کو جب یہ جو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو یہ بذریعہ کشف معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی بتاتے اللہ تعالیٰ خود ہیں، لیکن کشف کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے دل میں القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا مزار ہمارے بالاکوٹ میں ہے۔ یہ ایک دفعہ جہاد کی تیاری میں مصروف تھے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ مشغول تھے۔ کچھ علماء ان کا امتحان لینے کے لیے آئے۔ ان علماء نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے ہم یہ سوال کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، یہ منطقی سوال کریں گے، یہ فلسفی سوال کریں گے۔ سوالات انہوں نے اپنے ذہن میں گھڑ لیے اور ان کے پاس آگے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ علماء میرا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھ سے سوالات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ چونکہ عالم نہیں تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، لیکن وہ رابطے کے عالم تھے۔ عالم دو قسم کا ہوتا ہے نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک رابطے کا عالم ہوتا ہے، ایک ضابطے کا عالم ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ضابطے کا عالم وہ ہوتا ہے جس نے دورہ حدیث کر لیا، کہاں سے فارغ ہو جی؟ جامعہ اشرفیہ سے۔ کہاں سے فارغ ہو جی؟ بنوری ٹاؤن سے۔ یہ ضابطے کا عالم ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے رابطے کا عالم۔ رابطے کا عالم وہ ہوتا ہے جس کو خود بھی اللہ کا تعلق نصیب ہے، دوسروں کو بھی تعلق مع اللہ کی دولت اس کی صحبت سے، اس کی تعلیمات سے مل سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رابطے کا عالم۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ضابطے کے عالم نہیں تھے، رابطے کے عالم تھے۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ضابطے کے عالم نہیں تھے، رابطے کے عالم تھے۔ اسی طرح ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضابطے کے عالم نہیں تھے، لیکن رابطے کے عالم تھے۔ اصل رابطے کا عالم ہے۔ اگر ضابطے کا عالم ہو لیکن اس کو خود ہی اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے، عشق و معرفت کی دولت نصیب نہیں ہے، تو نہ اس کو خود اپنے علم سے فائدہ ہوگا اور نہ مخلوق خدا اس کے علم سے وہ فائدہ حاصل کر سکے گی جیسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دینی مجالس میں بیان کرنے والے کی نیت بھی درست ہونی چاہیے اور سننے والوں کی نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ درس قرآن کی مجلس ہے، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 6 آیات تلاوت کی ہیں۔ چونکہ سورہ بقرہ کا درس تو ان حضرات کی مسجد میں شروع ہے، وہ تو وہاں ہوتا ہے ماہانہ درس، اور یہاں جو ہے وہ میں نے سورہ آل عمران کو شروع کر دیا۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور اس سورت میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔
ہر صورت کا اپنے سے پہلی صورت کے ساتھ ایک جوڑ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس کو تفسیر کی اصطلاح میں ربط کہتے ہیں کہ اس صورت کا اس صورت کے ساتھ ربط کیا ہے۔ سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ 3 طرح کے ربط ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہم نے کی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے، اور بقرہ کی عبادت کرنے والے یہود تھے، گائے کی عبادت کرتے تھے۔ اب بھی ہندو لوگ اور یہودی یہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، گائے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں یہ فرما دیا کہ اے مومن، اے مسلمان، جس طرح تو نے سورہ فاتحہ میں یہ اعلان کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب سورہ بقرہ میں یہ اعلان بھی کر کہ یا اللہ لا نعبد البقرۃ ولا نستعین البقرۃ کما فعلت الیہود، لا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعلت الیہود، کہ یا اللہ جس طرح یہودی گائے کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، ہم گائے کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اب سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس طرح تم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہودیوں کی طرح گائے کی پوجا نہیں کرتے، اب چونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کی، تو فرمایا اب یہ اعلان بھی کرو، لا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعلت النصارى، کہ یا اللہ جس طرح نصارہ نے آل عمران کی عبادت کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کی ہے، یا اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا ربط، سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں ہیں، اس دعا کا یہ آخری جملہ ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ اب سورہ آل عمران میں بتا دیا کہ جن کفار کے بارے میں مدد مانگی جا رہی ہے یہ کون سے کفار ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ کفار ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تیسرا ربط، سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے تمام مضامین کو اجمالاً بیان فرمایا، کوئی مضمون کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کو سورہ بقرہ میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کتنے سالوں میں اس کی تفسیر پڑھی تھی؟ 12 سال لگے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، اور جب سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو خوشی کے طور پر اونٹ کو ذبح کیا۔ سورہ بقرہ میں تمام مضامین قرآن مجید کے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم موجود ہے، کہیں تفصیل ہے کہیں اجمال ہے، کوئی حکم تفصیلی ہے کوئی حکم اجمالی ہے، بہرحال تمام مضامین ہیں۔ ان مضامین میں سے 4 مضامین اب سورہ آل عمران میں بیان ہوں گے۔ وہ 4 مضامین کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے توحید کا مضمون، چونکہ توحید بنیاد ہے، توحید کے بغیر کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں، اس لیے توحید کا مضمون بھی سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، اور پھر رسالت کا مضمون بھی بیان فرمایا، اور جہاد کا مضمون بھی بیان فرمایا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی بیان فرمایا۔ یہ تو اس سورت کا سورہ بقرہ کے ساتھ ربط تھا۔
3 ربط میں نے بیان کر دیے۔ اب اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس صورت میں مشرکین نصارہ کے شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ کچھ شبہات توحید پر تھے اور کچھ شبہات رسالت پر تھے۔ توحید پر جو نصارہ کے شبہات تھے وہ 5 قسم کے شبہات تھے۔ پہلا شبہ ان کا یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے یہ شبہات پیش کیے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود اور الہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ اپنا معبود اور الہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ اپنا معبود نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے پجاری تھے۔ پہلا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا، اور ان کا پہلا شبہ یہ تھا، توحید پر جو پہلا شبہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں روح اللہ کے کلمات ہیں اور کلمت اللہ کے الفاظ ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مالک و مختار تھے۔ اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے ابتدائی پہلے رکوع میں دیا ہے اور فرمایا کہ یہ جو روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ ہیں یہ تو قرآن کے متشابہات ہیں، اور قرآن کے جو متشابہات ہیں ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا شبہ توحید پر مشرکین نصارہ کا یہ تھا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ ان کے پاس خدائی اختیارات تھے۔ فرمایا وہ تو خود کہہ رہے ہیں باذن اللہ، وہ تو باذنی نہیں کہہ رہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں باذن اللہ کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ان کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس میں ان کے اختیار کو تو دخل نہیں تھا۔ معجزے کے پیچھے اور ولی کی کرامت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اختیار ہوتا ہے، اس میں نبی کا اور ولی کے اختیار نہیں ہوتا۔ خارق عادت کوئی امر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، خارق عادت کوئی امر ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزے کے پیچھے بھی اللہ کے اختیار اور کرامت کے پیچھے بھی اللہ کے اختیار۔ فرمایا وہ تو خود کہہ رہے ہیں باذن اللہ کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے نہیں کر رہا۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں بزرگوں کی کچھ عبارات ملتی ہیں، کچھ مضامین ہمیں ملتے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنی جائز ہے۔ فرمائے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ بات کے لوگوں کی تحریفات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، بزرگوں کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو بعد کے لوگوں کا تغیر و تبدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مستند عالم کی کسی کتاب میں کوئی بات خلاف شرع مل جائے تو یا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان بزرگ کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ چونکہ تحریف سے تو صرف قرآن مجید محفوظ ہے، باقی تو کوئی کتاب بھی تحریف سے محفوظ نہیں ہے، تغیر و تبدل سے محفوظ نہیں ہے۔ تو کسی مستند عالم کی کسی تصنیف میں خلاف شرع اگر کوئی بات ہو تو یا تو اس میں تعویل کی جاتی ہے اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان بزرگ کا قول نہیں ہے، ان کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ بعد کے لوگوں کی تحریف ہے، انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ چوتھا شبہ ان کا توحید پر یہ تھا کہ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم میوے آتے تھے، معلوم ہوا کہ ان کو خدائی اختیارات حاصل تھے۔ فرمایا وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رزق ہے، وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رزق ہے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ان کے پاس کیسے خدائی اختیارات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود اس بات کی اقرار کرتی ہیں کہ جو بے موسم پھل میرے پاس آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ پانچواں شبہ یہ تھا مشرکین نصارہ کا توحید پر کہ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا، معلوم ہوا کہ ان کو خدائی اختیارات حاصل تھے،
فرمایا بیوقوفو، حضرت زکریا علیہ السلام نے تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ جو خود مانگے وہ تو محتاج ہوتا ہے، وہ الہ تو نہیں ہوتا۔ جو خود مانگے وہ تو محتاج ہوتا ہے، وہ حاجت روا تو نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا تو نہیں ہوتا، وہ معبود تو نہیں ہوتا، وہ الہ تو نہیں ہوتا، اس کے پاس خدائی اختیارات تو نہیں ہوتے۔ اگر خدائی اختیارات ہوتے تو دعا کیوں مانگتے؟ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اور رسالت سے متعلق ان کے شبہات یہ تھے، 3 شبہات تھے رسالت کے بارے میں۔ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو، پہلے انبیاء علیہم السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ پیغمبر حلال کہتا ہے، معلوم ہوا کہ پہلے پیغمبروں کا مخالف ہے۔ فرمایا بالکل غلط ہے، پہلے انبیاء پر بھی اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا تھا۔ پہلے انبیاء پر بھی اونٹ کا گوشت حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ دوسرا شبہ رسالت پر یہ تھا کہ دیکھو، پہلے رسولوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہ جو پیغمبر ہے تمام رسولوں کا قبلہ چھوڑ کر اس پیغمبر نے اپنا نیا قبلہ بنا لیا ہے، کعبہ، خانہ کعبہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کے مخالف ہیں۔ فرمایا بالکل غلط ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر تو بعد میں ہوئی ہے، تو سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، اور یہ پیغمبر خانہ کعبہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگر یہ نبی سچا ہوتا تو شکست کیوں ہوتی؟ فرمایا یہ شکست مسلمانوں کو جو ہوئی تھی وہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ورنہ شکست نہیں ہوئی تھی۔ شکست تو تب ہوتی کہ سب وہاں سے بھاگ جاتے، وہاں سے چلے جاتے، حالانکہ نہیں بھاگے، وہیں پر رہے، اور صرف 70 مسلمان شہید ہوئے، اس وجہ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر 50 صحابہ کرام کا دستہ مقرر فرما دیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا ان صحابہ کرام سے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب فتح ہو گئی، کفار بھاگنے لگے اور مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تو وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ جب وہاں سے ہٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو تھوڑی سی تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، ورنہ شکست نہیں ہوئی۔ تو بہرحال ابتدائی جو 6 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعویٰ فرما دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یہ سب الہ کے معنی ہیں۔ کوئی بیٹا اور بیٹی دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی صحت اور بیماری لانے والا نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، اللہ مگر وہی، صرف اور صرف اللہ۔ معبود ہے تو اللہ، حاجت روا ہے تو اللہ، مشکل کشا ہے تو اللہ، نفع نقصان کا مالک ہے تو اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار رکھنے والا ہے تو اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اس کی 4 دلیلیں بیان فرمائیں، عقلی، 4 عقلی دلیلیں اور 1 نقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا بیان فرمائی؟ الحی القیوم، الحی یہ پہلی عقلی دلیل،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس پر موت نہ آئے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر فنا طاری نہ ہو، حاجت روا وہ ہوتا ہے جس پر موت نہ آئے، اور یہ صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس پر موت نہیں آئے گی۔ سب پر، انبیاء علیہ السلام پر موت آئی، دنیا سے چلے گئے۔ الحی صرف اللہ کی صفت، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ الحی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جو عزتوں کا مالک ہے، جو جلال والا ہے، جو عزت والا ہے، صرف وہ باقی رہے گا، اور دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا۔ اللہ اکبر، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا۔ الحی پہلی دلیل زندہ ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، جس پر موت نہ آئے۔ دوسری دلیل القیوم، سنبھالنے والا، تھامنے والا، قائم رکھنے والا، خود بھی قائم ہے اور اپنی مخلوق کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، خود بھی قائم، آسمانوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے، خود بھی قائم ہے، زمینوں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، خود بھی قائم ہے، سورج کو بھی قائم رکھا ہوا، خود بھی قائم ہے، چاند ستاروں سیاروں کو بھی قائم رکھا ہوا، خود بھی قائم ہے، رات دن کا نظام بھی قائم، خود بھی قائم ہے، اس کی مخلوق بھی قائم، سب اس کے حکم کے تابع ہیں اور سب اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے آسمانوں کو بھی روکا ہوا ہے، زمین کو بھی روکا ہوا ہے، ان تزولا، ان کو ہلنے نہیں دیتا، نہ آسمان کو ہلنے دیتا ہے نہ زمین کو ہلنے دیتا ہے، خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ آگے جو تیسری آیت ہے اس میں نقلی دلیل بیان فرمائی توحید کی۔ نزل علیک الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ، سچی کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کیا، مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی، پہلی کتابوں کی مصدق ہے۔ وانزل التوراۃ، تورات کو بھی اتارا، انجیل کو بھی اتارا۔ دلیل نقلی بیان فرما دی کہ توحید کا مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تو تورات میں بھی موجود تھا، یہ مسئلہ تو انجیل میں بھی موجود تھا۔ من قبل، اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا، تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ توحید کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، انجیل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ جو ہر ایک کی عقل میں آ جائے، عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، اس کی سمجھ میں جو دلیل آ جائے اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔
اور نقلی دلیل جو پہلی کتابوں سے پیش کی جاتی ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام سے پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا توحید کا مسئلہ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ آگ میں جانا پڑا، کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جیل میں بھی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ کیا فرمایا تھا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف رب اچھے ہیں یا ایک ہی رب اچھا ہے؟ وہاں بھی توحید کا مسئلہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب السماوات والارض وما بینہما، وہاں بھی توحید کا مسئلہ سنایا۔ اے فرعون، میرا پروردگار تو وہ ہے اور ساری کائنات کا معبود تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، جو زمینوں کا پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل کے کئی ہزار پیغمبر آئے، سب نے توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا توحید کا مسئلہ یہ نیا مسئلہ نہیں، بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلے لوگوں میں شرک کیا تھا؟ کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے۔ کسی نے اپنے ہاتھ سے کوئی مٹی وغیرہ کا، آٹے وغیرہ کا خدا بنا لیا، اپنے سامان میں رکھ لیا، سفر میں چلا گیا اور اس اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کی عبادت کرنے لگ گیا۔ اور اس امت کا شرک دو طرح کا ہے، قبر پرستی اور پیر پرستی۔ پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ قبروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پہ نظریں اور نیازیں چڑھائی جا رہی ہیں، اور قبر والے سے مانگا جا رہا ہے۔ بیٹا مانگتے ہیں قبر والے سے، حاجت مانگتے ہیں قبر والے سے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قبر پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ مشرک ہے جو مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، مومن بھی ہو مشرک بھی ہو۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا اکثر لوگ اللہ کی ذات پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنا خالق بھی مان لیا، اللہ کو اپنا رازق بھی مان لیا، اللہ کو اپنا مالک بھی مان لیا، لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتا ہے۔ قبروں کے سامنے سجدے بھی، پیروں کے سامنے سجدے بھی، لیکن پھر بھی مومن، ایمان میں پھر بھی فرق نہیں آتا، پھر بھی کہتا ہے میں کون؟ عاشق رسول۔ قبر پہ سجدے کر کے کہتا ہے میں عاشق رسول، پیر کے سامنے سجدہ کر کے کہتا ہے میں عاشق رسول۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ جھکے آگ پر
بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں وہ جب جس کی چاہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ سجدے بھی کرتے ہیں غیر اللہ کو، نہ اسلام جاتا ہے نہ ایمان میں کوئی فرق آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مشرک کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اور مشرک کے علاوہ جس کی چاہے گا بخشش فرما دے گا۔ کسی کو قانون عدل کے تحت اور کسی کو قانون فضل کے تحت۔ فرمایا توحید والا مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تو تورات میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ تو انجیل میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ تو پہلے انبیاء نے بھی بیان فرمایا۔ من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل یہ اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو اتارا، قرآن مجید کو اتارا۔ اب قرآن مجید بھی ساری انسانیت کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 4، اس آیت نمبر 4 میں توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے وعید ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ وعید ذکر فرما دی۔ توحید کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر لہم عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ دوسری آیت میں توحید کا دعویٰ اور اس پر عقلی 2 دلیلیں۔ الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ معبود وہ ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والا ہو، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور تیسری آیت میں دلیل نقلی ذکر فرما دی۔ چوتھی آیت میں توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے وعید ذکر فرما دی۔ اب 5ویں آیت میں توحید پر تیسری دلیل عقلی ذکر فرمائی۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ اللہ ہے، لا یخفی علیہ شیء، جس پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو عالم کل شے ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہو، جس پر کوئی چیز مخفی نہ ہو، جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، جس کا علم کامل ہو، اور علم کامل وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ نہ آسمانوں میں کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ اور نہ زمین میں کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ، ہر چیز اللہ کے سامنے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل والنہار۔ فرمایا اونچی آواز سے بات کہو،
پھر بھی وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آہستہ آواز سے کہو، پھر بھی وہ جانتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال آئے، اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ دن کی روشنی میں چلو، پھر بھی وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ رات کے اندھیرے اور ظلمت میں چلو، پھر بھی اس کے ہاں برابر ہے، برابر ہے۔ اونچی آواز سے بات کرو، دل میں خیال آئے آہستہ پکارو، رات کے اندھیرے میں چلو، دن کی روشنی میں چلو، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل ہو، جو ہر ایک کو جانتا ہو، ہر جگہ موجود ہو، حاضر و ناظر ہو، اور حاضر و ناظر ہر جگہ موجود، ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کی سننے والا، اور آسمان اور زمین کا ذرہ جس پر پوشیدہ نہیں، وہ اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور چوتھی عقلی دلیل فرمایا معبود وہ ہوتا ہے جس کی قدرت کامل ہو۔ تیسری دلیل کیا بیان فرمائی؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل ہو، اور چوتھی دلیل معبود وہ ہوتا ہے جس کی قدرت کامل ہو، اور اس کی قدرت کو تو دیکھو۔ هو الذی یصورکم، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ فی الارحام، رحم مادر میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ کیسی عجیب قدرت ہے، لاکھوں صورتیں، کروڑوں صورتیں، اربہا کھربہا صورتیں، لیکن کسی ایک انسان کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ ایسی کامل قدرت والا ہے۔ صورت بناتا کہاں ہے؟ روشنی میں نہیں، رحم مادر میں، تین اندھیروں میں صورت بنتی ہے۔ اللہ بنا رہا ہے، اور کیسی خوبصورت شکل بنا رہا ہے، کیسی عجیب تصویر بنا رہا ہے۔ یہ ہے کامل قدرت والا۔ زبان کا لہجہ کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔ کیسی عجیب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں اور ہر ایک کی آواز دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کی شکل و صورت دوسرے سے جدا ہے۔ شکل و صورت میں فرق ہے، لب و لہجے میں فرق ہے، آواز میں فرق ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، پہلی دلیل۔ اور معبود وہ ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہو۔ اور معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل، جس کی قدرت کامل، ہمیشہ زندہ، وہ بھی اللہ۔ القیوم، خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی سنبھالنے والا، وہ بھی اللہ۔ کامل علم رکھنے والا، وہ بھی اللہ، اور کامل قدرت والا، وہ بھی اللہ۔ جب ان ساری صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں۔ اگر ہے تو وہی۔ تو پھر اے مومن، اے مسلمان، یہ اعلان کر اور اس کی صدا لگا۔ کس کی صدا؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آمین. الحمدللہ رب